میرے دوستو، اولاد زندگی کی ایک حسین نعمت ہے۔ جسے اولاد مل گئی سمجھو کہ اسے زندگی کی ایک حسین نعمت مل گئی۔ اور یاد رکھیں، جو اولاد سے محروم ہے گویا کہ وہ ایک نعمت سے محروم ہے، جس محرومی کا احساس اس کو زندگی بھر ستاتے رہتا ہے۔ اسی لیے تو قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ زندگی میں رونق اولاد سے ہے، خاندان میں رونق اولاد سے ہے۔ المال والبنون زینت الحیات الدنیا۔ اللہ نے کہا ہاتھ میں اگر مال ہو، گھر میں اگر اولاد ہو تو مال اور اولاد سے زندگی میں رونق ہے۔ یہ اولاد زندگی کی ایک چمک ہے، یہ اولاد زندگی کی ایک رونق ہے۔ قرآن کریم کا میرے دوستو جب ہم مطالعہ کرتے ہیں، قرآن کریم کی آیتوں کو جب ہم پڑھتے ہیں تو قرآن کریم کے اندر ہمیں اولاد کے سلسلے میں دو نظریے ملتے ہیں، اور قرآن کریم اولاد کے سلسلے میں دو نظریے پیش کرتا ہے۔ قرآن کریم کی کچھ آیتیں ایسی ہیں جن میں اولاد کو نعمت کے طور پر بیان کیا گیا ہے، بتلایا گیا ہے کہ اولاد نعمت ہے، زندگی کی رونق ہے۔ اور قرآن کریم کی کچھ آیتیں ایسی ہیں جن آیتوں میں اولاد کو امتحان کے طور پر، آزمائش کے طور پر، دشمن کے طور پر، بلکہ فتنے کے طور پر پیش کیا گیا ہے۔ اللہ نے قرآن کریم میں کہا، حضرت نوح علیہ السلام کی زبانی، فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدُكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا۔ حضرت نوح علیہ السلام اپنی قوم کو نصیحت کرتے ہوئے یہ فرمایا کہ تم توبہ کرو، تم استغفار کرو۔ اگر تم استغفار کرو گے تو کیا ہوگا؟ اللہ تبارک و تعالی آسمان سے تم پر موسلا دھار بارش برسائے گا۔ وَيُمْدِدُكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، اور اللہ تعالیٰ تمہیں مال کی نعمت سے بھی نوازے گا، اولاد کی نعمت سے بھی نوازے گا۔ تو اس آیت میں اولاد کو نعمت بتلایا گیا ہے، اور ایسی بے شمار آیتیں ہیں جن میں اولاد کو نعمت بتلایا گیا ہے۔ میرے دوستو، کچھ آیتیں ایسی ہیں جن میں مال کو اور اولاد کو فتنہ، آزمائش، امتحان، بلکہ دشمن بتلایا گیا ہے۔ انما اموالکم واولادکم فتنہ، تمہارا مال، تمہاری اولاد یہ آزمائش ہے، امتحان ہے، بلکہ ایک فتنہ ہے۔ یاد رکھیں سورہ تغابن میں تو اللہ نے صاف صراحت کے ساتھ اللہ نے بتلا دیا، یا ایھا الذین آمنوا ان من ازواجکم واولادکم عدوا لکم فاحذروہم، کہ ایمان والو، تم میں سے بعض کی بیویاں اور بعض کے بچے تمہارے دشمن ہیں، زندگی میں ان سے آگاہ رہو، زندگی میں ان سے بچتے رہو، اور زندگی میں ان سے پرہیز کرتے رہو۔ یہ دونوں تصورات اپنی جگہ پر 100% صحیح ہیں، کیونکہ اگر اولاد صالح ہے، اگر اولاد نیک ہو، اگر اولاد متقی ہو، اگر اولاد مطیع اور فرمانبردار ہو تو زندگی کی بہت عظیم نعمت ہے۔ خدا نہ خواستہ اللہ حفاظت فرمائے، اگر اولاد بگڑ جائے، اگر اولاد بد اخلاق ہو جائے، اگر اولاد بد کردار ہو جائے، اگر اولاد نافرمان ہو جائے تو قسم بخدا زندگی میں کسی دوسرے عذاب کی ضرورت نہیں ہے۔ انسان کے لیے اس سے بڑا کوئی عذاب نہیں ہے کہ اس کی اولاد بگڑ جائے۔ نہ دن میں سکون ملے گا، نہ رات میں سکون ملے گا، بلکہ زندگی کا سکون ہی ختم ہو جائے گا۔ اس لیے اولاد کی نعمت
ہم میں سے اکثر لوگوں کو ملتی ہے۔ لہٰذا ہم اس نعمت کو نعمت بنانے کے لیے اور اس نعمت کو ذخیر آخرت بنانے کے لیے ہم لوگوں کو محنت کرنی پڑتی ہے، اپنی ذمہ داریوں کو سمجھ کر اس کو ادا کرنا پڑتا ہے۔ یاد رکھیں، انہی ماں باپ کی اولاد نعمت بنے گی، انہی ماں باپ کی اولاد ذخیر آخرت بنے گی جو ماں باپ اپنی ذمہ داریوں کو سمجھ کر اپنے اولاد کے تعلق سے جو حقوق ان کے اوپر ہیں ان کو ادا کرتے ہوں، ان کو بجا لاتے ہوں۔ ماں ہونے کی حیثیت سے ماں اپنی ذمہ داری کو ادا کرے، باپ ہونے کی حیثیت سے باپ اپنی ذمہ داری کو ادا کرے۔ بلکہ میں تو یہ کہتا ہوں کہ دونوں مل کر، دونوں ماں باپ مل کر شریعت مطہرہ میں ماں باپ ہونے کی حیثیت سے جو ذمہ داریاں ان پر عائد ہو رہی ہیں، جو ذمہ داریاں ماں باپ پر لوٹ رہی ہیں، جو ذمہ داریاں ماں باپ پر لاگو ہو رہی ہیں، ان کو ادا کرنے کی فکر کریں گے تو تب چل کر اولاد ماں باپ کے حق میں نعمت بنیں گی، ورنہ نہیں۔